السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے انٹرویو کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں، جو کہ فروری 2022 لیکچر اسلامیات کے انٹرویو ہیں۔ جس طرح میں نے تقریباً پہلے بھی 6 انٹرویو کے سوالات آپ کے سامنے بیان بھی کیے اور ساتھ ساتھ اس کے جوابات بھی میں نے بیان کیے ہیں، اسی طرح آج کے انٹرویو کے جوابات کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان سوالات کو ہم سیکھ لیں، اور یہی سوالات آپ کے ہر جگہ جدھر بھی آپ جائیں انٹرویو کے لیے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، خاص کر پاکستان میں، کیونکہ اسلامی ملک ہے تو اسی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے انٹرویو کے بارے میں، سب سے پہلا سوال یہ ہو چکا ہے، عمالی سے کیا مراد ہے؟ عمالی دوستو یہ ایک حدیث کی کتابوں کے ایک کتاب کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ جامع بھی ایک کتاب ہے جس میں 8 ابواب ذکر ہو احادیث کی، اس طرح سنن بھی ایک کتاب کا نام ہے، اسی طرح عمالی بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ بہت زیادہ کتابوں کے نام ہیں۔ عمالی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں استاد کوئی حدیث سنا رہا ہو یا کوئی حدیث کا مفہوم یا تشریح سنا رہا ہو، اور ان کا شاگرد ان استاد کی سنی ہوئی حدیث، سنی ہوئی تشریح، مفہوم کو لکھ لے اپنے ساتھ، اگر وہ ایک کتاب برابر ہو جائیں تو اس کو عمالی کہا جاتا ہے۔ عمالی املا سے نکلا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا املا، اردو میں ہم املا لکھتے ہیں نا، تو استاد بتاتا ہے، شاگرد لکھتا ہے۔ اسی طرح یہی بھی املا کی ایک شکل ہے، جو کہ پہلے زمانے میں تو اسی طرح کمپیوٹر اور اس طرح سسٹم وغیرہ نہیں تھا، تو استاد کو احادیث یاد ہوتے تھے، استاد پڑھاتا تھا اور شاگرد سیاہی دوات رکھ کر اپنے ساتھ قلم کے ذریعے اس کو اپنے ساتھ کاغذ پہ لکھ لیتا تھا۔ تو اسی وجہ سے وہ جو استاد کے بیانات کو لکھ لیتا ہے اس کو عمالی کہا جاتا ہے، اس کتاب کو۔ اس کی بہترین مثال عمالی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح فیض الباری بخاری پر لکھی ہوئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ بھی عمالی کی ایک قسم ہے۔ دوسرا سوال ہے نسخ کیا ہے؟ دوستو ناسخ منسوخ، نسخ یہ فتح یفتخو سے باب سے آتا ہے، نسخ ینسخو سے، اور اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے تبدیلی کے معنی میں، یا حکم، رفع حکم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں نسخ سے کیا مراد ہے؟ شرعی اصطلاح میں نسخ سے مراد ہے کہ ایک حکم بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہیں، یعنی ایک حکم کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ دوسرے حکم کو نازل فرماتے ہیں، تو اس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ اچھا، نسخ کے بارے میں کوئی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتا مگر اس سے بہتری، اسی کی مثال اور بھی لے آتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوتا ہے منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو دوستو یہ مفسرین نے تو بہت زیادہ تفسیری لکھی ہیں قرآن مجید کی، تو اسی کے مطابق جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے علوم تفسیر کے بارے میں، الاتقان فی علوم القرآن، وہاں انہوں نے ذکر کیے ہیں تقریباً منسوخ آیات کی تعداد انہوں نے 20 ذکر کیے ہیں، اور اسی کے مطابق امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، ان کی کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، ان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے منسوخ آیات کی تعداد 5 بتائی ہے، اور اسی کے مطابق بعض علماء نے اسی سے بھی کم بتائے ہیں۔ بہرحال یہ نسخ کا مطلب ہو گیا۔ نسخ کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں محو۔ محو کا کیا معنی ہے؟ محو کا لغوی معنی ہے مٹایا ہوا، زائل، معدوم، لیکن نسخ کا معنی تو میں نے بتا دیا، تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ محو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، بالکل ختم کر دینا۔ اس سے اگلا سوال ہوتا ہے زندیق اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ دوستو میں زندیق اور مرتد کا فرق بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 اصطلاحات اور بھی استعمال ہوتے ہیں، ایک زندیق ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے، تو میں سارے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ زندیق اور مرتد والا فرق جو پوچھا گیا ہے۔ زندیق وہ شخص ہے
جو زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کر رہا ہو لیکن احکام اسلام جو ہے ان کی باطل تعویل کرے، اس کو مرتد زندیق کہا جاتا ہے۔ یعنی زبان سے تو کہتے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ہر چیز کی وہ کیا کرے، باطل تعویل بیان کرے، تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد وہ شخص ہے کہ اپنی مرضی اور رضامندی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جائے تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ مسلمان ہو گیا اپنی رضامندی سے، لیکن بعد میں پھر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہوتا ہے منافق۔ یہ سوال نہیں ہو چکا ہے، ویسے میں آپ کی اصطلاح بیان کر رہا ہوں۔ منافق کا کیا مطلب ہے؟ منافق کا مطلب یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے جو زبان سے تو دین حق کا اقرار کر رہا ہو لیکن دل سے ان کا منکر ہو، دل میں نہیں مانتا لیکن زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور ایک کافر ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو دین اسلام کا ظاہراً اور باطناً ماننے والا نہ ہو، نہ ظاہری طور پر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نہ ان کے دل میں ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اچھا دوستو، اس سے اگلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے عشرہ مبشرہ کیا ہیں، ان کے نام بتائیں۔ دوستو عشرہ کہتے ہیں عربی میں 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دی گئی ہو۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت۔ یعنی اس دنیا میں جن صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ 10 ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، تو ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے جوا اور قمار میں کیا فرق ہے؟ جوا دوستو اردو میں کہتے ہیں، قمار عربی میں کہتے ہیں، ان کو ہم اس کو پشتو میں لاٹھرائی بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو میسرہ بھی کہا جاتا ہے، جو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ تو میسرہ جوا کو کہتے ہیں، قمار کو کہتے ہیں۔ اور اس میں کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اس میں سارے کا سارا مال آپ سے ختم بھی ہو جاتا ہے، ڈوب بھی جا سکتا ہے، اور سارے کا سارا مال آپ کو وصول بھی کیا جا سکتا ہے، شرط لگاتے ہیں لوگ اس کو، جو اور قمار کہتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے زاد المعاد کس موضوع کی کتاب ہے اور مؤلف کا نام بتائیں۔ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ پورا نام ہے، اور یہ ہے سیرت کے بارے میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عربی میں لکھی ہوئی ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً اسوہ حسنہ میں ایک بہترین مثال انہوں نے قائم کی ہے، اور ان کے مؤلف کا نام ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے میرے خیال میں اردو ترجمہ بھی ابھی ہو چکا ہے، رئیس احمد جعفری نے کیا ہے اردو ترجمہ اس کتاب کا۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے؟ جوامع الکلم وہ کلام جن میں الفاظ توڑے اور مطالب بہت ہوں، یعنی مطلب بہت زیادہ نکلے، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ الفاظ توڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے قیاس، قیاس کا معنی اور قیاس کے ارکان بیان کریں۔ دوستو قیاس کا لغوی معنی ہے، 2 بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی بیان کیا جاتا ہے برابری کا، مساوات، اور دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے اندازہ۔ جو برابری اور مساوات بیان کرتے ہیں، علامہ ابن حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیاس کا معنی ہے برابری اور مساوات۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے نا فلان یقاس بفلان، فلانا فلانے کے برابر ہے، اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قیاس کا معنی ہے اندازہ کرنا، اور وہ یہ قول کے ساتھ مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ سن نعل بن نعل، ایک جوتے کو دوسری جوتے کے ساتھ اندازہ کر۔ تو بعض علماء اندازہ اور بعض کہتے ہیں کہ برابری اور مساوات، یہ قیاس کا لغوی معنی ہے۔ قیاس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟
قیاس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے، یہاں مانگا نہیں گیا، مطالبہ نہیں ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدۃ بینہما، اصل سے حکم فرع کی طرف متعدی کرنا ایسی علت کی وجہ سے جو دونوں میں مشترک ہو، اس کو قیاس کی اصطلاحی تعریف کہا جاتا ہے۔ قیاس کے ارکان بیان کریں، قیاس کے 4 ارکان ہیں، یاد رکھنا قیاس کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اصل، دوسرے کو کہتے ہیں فرع، تیسرے کو کہتے ہیں علت، چوتھے کو کہتے ہیں حکم۔ یہی 4 ارکان میں سے جو پہلے 2 ہیں اصل اور فرع، اصل کو مقیس لے بھی کہا جاتا ہے اور فرع کو مقیس بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا نہ سوچنا کہ قیاس کے تو 6 ارکان ہیں، مقیس لے بھی ہو گیا، مقیس بھی ہو گیا، اصل بھی ہو گیا، فرع بھی ہو گیا، علت بھی ہو گئی، حکم بھی ہو گئی۔ نہیں، یہی اصل اور فرع کو مقیس لے اور مقیس بھی کہا جاتا ہے۔ تو قیاس کے کتنے ارکان ہو گئے؟ 4 ارکان ہو گئے۔ اس کے بعد سوال ہے اسم اعلیٰ کے اوزان بیان کریں۔ اسم اعلیٰ کی 3 اوزان عام طور پر جو مشہور ہے وہ 3 ہیں، اور بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ مشہور جو ہے وہ 3 ہے، مفعل، مفعلۃ، مفعال۔ اس میں ایک ہے اسم اعلیٰ صغریٰ کے لیے مفعل، ایک ہے اسم اعلیٰ وسطیٰ کے لیے مفعلۃ، اور ایک ہے اسم اعلیٰ کبریٰ کے لیے وہ ہے مفعال۔ مفعل، مفعلۃ، مفعال۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے منصرف اور غیر منصرف کا حکم بیان کریں۔ سب سے پہلے میں غیر منصرف کی تعریف کر رہا ہوں، اور اس سے جو ما سوا ہو وہ پھر سارے منصرف ہیں۔ اس میں غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے، یعنی اسباب منع صرف میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں، یا اگر 2 نہ ہو ایک سبب پایا جائے لیکن وہ ایک سبب 2 کے قائم مقام ہو۔ کتنے کے قائم مقام ہو؟ ایک سبب 2 اسباب کے قائم مقام ہو۔ یہ ہے غیر منصرف کا تعریف۔ اب غیر منصرف کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے منصرف ہو گئے، اور غیر منصرف کا یہ تعریف، اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پہ نہ جر آتا ہے نہ تنوین آتا ہے۔ مثال کے طور پر عثمان، جاء عثمان، عثمان آ گیا۔ رأیت عثمان، زبر بھی آتا ہے۔ مررت بعثمان، یہاں ہونا یہ چاہیے کہ عثمان نے آپ پڑھتے، لیکن یہ غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے بعثمان، پھر بعثمان پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے۔ اس طرح عمر، عائشہ، یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہوتا ہے غیر منصرف کے اسباب اور مثال۔ غیر منصرف کے اسباب جو میں نے بتا دیا کہ اسباب منع صرف، یہ اسباب منع صرف کل کتنے ہیں؟ یہ 9 ہیں۔ کتنے؟ 9۔ اور مثال میں نے پہلے بیان کیا، عثمان کی جو مثال ہے بہترین مثال ہے، ایک کافی ہے۔ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 عدل، نمبر 2 وصف، نمبر 3 تانیث، نمبر 4 تعریف، نمبر 5 عجمہ، نمبر 6 ترکیب، نمبر 7 وزن فعل، نمبر 8 الف نون زائدتان، اور نمبر 9 جمع۔ تو یہ 9 اسباب ہیں جس کو اسباب منع صرف کہا جاتا ہے۔ یہ جس لفظ میں 2 آ جائیں تو لفظ غیر منصرف ہوگا، اور یہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پہ جر اور تنوین نہیں آتا۔ اس سے اگلا سوال، عزیمت اور رخصت سے مراد کیا ہے؟ عزیمت اور رخصت، عزیمت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو حکم مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع ہو اپنے اصلی حکم سے، اور ان کو تبدیل نہ کیا جائے عذر کی بنا پر، تو اس کو عزیمت کہا جاتا ہے۔ اور رخصت اس کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی عذر کی بنا پر ایک حکم اصلی کو تبدیل کیا جائے تو اس کو رخصت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں مثال بھی مانگا گیا ہے کہ اس کا مثال بیان کریں۔ ہم نے طالب علمی کے دوران میں جو مثال پڑھا تھا وہ یہ تھا، ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے سفر کے دوران روزہ رکھنا کیا ہے، چھوڑ سکتا ہے نا، تو یہ چھوڑنے کو کہتے ہیں رخصت۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں جو تکلیف ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے حکم کو تبدیل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ
جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو حاضر ہو جائے رمضان کے روزے میں تو پالے، تو وہ رمضان کے روزے رکھے، چونکہ فرض ہے لیکن یہاں رخصت مل گئی، اس کو رخصت کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی شخص سفر کے دوران روزہ رکھ لے تو یہ عزیمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزیمت، اپنی اصلی حالت پر اگر وہ عمل کرے۔ اسی طرح بعض علماء نے فقہاء نے یہ مثال بھی بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی عذر کی وجہ سے کلمہ کفر کہہ دے لیکن اس کا دل مطمئن ہو، دل کیا ہو؟ مطمئن ہو، اور دل میں اسی طرح ہی ایمان ہو، کسی نے دھمکی دی مارنے کی، قتل کرنے کی، تو اس وقت وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے، دل مطمئن ہے، دل میں ایمان ہے، تو اس کو رخصت کہا جاتا ہے۔ یہ مثال بھی اس رخصت کی بہترین مثال ہے۔ تو یہ عزیمت اور رخصت کی مثال ہو گئی، اور وہی مثال جو میں نے رمضان کی بیان کی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان میں رمضان کو پالے تو وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کرے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ شکریہ، جزاکم اللہ، آج یہاں تک کافی ہے۔